کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، بلکہ نشے میں بھی تھی۔ باعزت طور پر حراست میں لیا اور اے سی والے کمروں میں بٹھا کر تفتیش شروع کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ذہنی طور پر بیمار تھی تو 10 کروڑ کی گاڑی اس کے ہاتھوں میں کیسی ہے؟ کون سا پاگل انسان اتنی بڑی دولت سنبھال سکتا ہے؟ یا پھر یہ پاگل پن صرف اس وقت سامنے آیا جب اس نے غریبوں کی جان لے لی؟ وہی پولیس جو غریب کو چھوٹی سی خطا پر بھی کھینچ لیتی ہے، یہاں امیرانہ چمک دمک کے سامنے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز کی جانب سے پروگرام سچ یا جھوٹ، اور میں آپ کا میزبان حماد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، 22 سالہ آمنہ ایک نوجوان یونیورسٹی طالبہ جو اپنے والد کے ساتھ زندگی کی جدوجہد میں شریک تھی۔ وہ نہ صرف پڑھائی کر رہی تھی بلکہ گھر کے کام کاج بھی سنبھال رہی تھی۔ اس کے والد ایک محنت کش مزدور جو سائیکل پر پاپڑ بیچ کر اپنے 3 بچوں کی کفالت کر رہے تھے، اپنے خاندان کی پوری ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی تھا جن کی زندگیوں کا دار و مدار اسی باپ کی محنت پر تھا۔ لیکن ایک دردناک لمحے نے ان کی زندگیوں کو ایسا بدل ڈالا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ لمحہ جو آمنہ کے خاندان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ کارساز کے مقام پر ان کی گاڑی کو ایک تیز رفتار لینڈ کروزر نے نشانہ بنایا۔ یہ لینڈ کروزر ایک ایسی عورت کے ہاتھوں میں تھی جو نشے میں دھت تھی، جس کی بے حسی اور غرور نے باپ بیٹی کی زندگیاں لمحوں میں ختم کر دیں۔ اس حادثے میں آمنہ اور اس کے والد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک اور شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ 2 معصوم جانیں اس ظالم دنیا کے لیے بے وقت ثابت ہوئیں۔ حادثے کے بعد جیسے ہی مجرم کا نام سامنے آیا، ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ پولیس نے اس عورت کو جو نہ صرف ایک قیمتی لینڈ کروزر چلا رہی تھی بلکہ نشے میں بھی تھی، باعزت طور پر حراست میں لیا اور اے سی والے کمروں میں بٹھا کر تفتیش شروع کر دی۔ پھر اچانک یہ دعویٰ سامنے آیا کہ وہ عورت ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی۔ گویا ایک نشے میں دھت غیر ذمہ دارانہ انداز میں گاڑی چلانے والی عورت کو پاگل قرار دے دیا گیا۔ پاگل قرار دے کر اس کی بے حسی اور جرم کو چھپایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ذہنی طور پر بیمار تھی تو 10 کروڑ کی گاڑی اس کے ہاتھوں میں کیسے آئی؟ کون سا پاگل انسان اتنی بڑی دولت سنبھال سکتا ہے؟ یا پھر یہ پاگل پن صرف اس وقت سامنے آیا جب اس نے غریبوں کی جان لے لی؟ وہی پولیس جو غریب کو چھوٹی سی خطا پر بھی کھینچ لیتی ہے، یہاں امیرانہ چمک دمک کے سامنے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ انصاف صرف کتابوں کی زینت بن چکا ہے۔ قانونی کارروائی ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں دولت مند اور طاقتور لوگ اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے پاگل پن اور بیماری کا سہارا لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں انصاف صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے؟ کیا یہ نظام صرف انہی کو سزا دینے کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ اور طاقت نہیں؟ آمنہ اور اس کے والد جیسے بے شمار غریب لوگ ہر روز اس نظام کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں اور ان کے قاتل ہمیشہ آزاد گھومتے ہیں۔ یہ نظام کب تک بے گناہوں کی جانیں لیتا رہے گا؟ کب تک یہ معاشرہ ایسے قاتلوں کو معاف کرتا رہے گا؟ آمنہ کی موت صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ اس بدعنوان، بے حس اور ظالم نظام کی عکاسی ہے جو طاقتوروں کی حفاظت کرتا ہے اور غریبوں کو روند دیتا ہے۔ آمنہ اور اس کے والد کی خون کی قیمت اس نظام میں کچھ بھی نہیں، اور یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ آج کی دنیا میں انصاف کے نام پر صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ثانیہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں غریبوں کے لیے انصاف کا کوئی تصور نہیں، ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں، ان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں۔ آمنہ اور اس کے والد کی موت نے ایک بار پھر اس ظالم نظام کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اس سانحے کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے لواحقین کے دلوں میں اٹھنے والا سوال آخر کب تک؟ پاکستان جہاں جاگیردار، وڈیرے اور افسر شاہی اپنی منمانی کرتے ہیں، ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں قانون صرف کمزور کے لیے ہوتا ہے۔ شاید یہ قوم واقعی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے، مگر اس بار زنجیریں ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ یہی ہے آج کا پاکستان، ایک تماشا جہاں انصاف صرف تماش بینوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نظام کب تک غریبوں کو کچلتا رہے گا؟ کب تک یہ سماج ایسے قاتلوں کو آزاد چھوڑے گا؟ آمنہ کی موت صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ اس معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہے جو اپنے ہی لوگوں کو انصاف دینے سے قاصر ہے۔ ابھی کے لیے اپنے میزبان حماد ملک کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔